بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا مذاکرہ ہے تکبیرات تشریق اور عید کے مسنون اعمال اور عید کی نماز کے طریقے کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں تکبیرات تشریق کی طرف۔ یہ وہ افضل کلمات ہیں جن کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ تین جلیل القدر ہستیوں کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے تو اس وقت یہ کلمات ان تین ہستیوں نے کہے تھے، تو اس سے ان کلمات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا یہ مفتابی قول کے مطابق واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ عید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر تو 13ویں ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے چوتھے دن کی عصر کے نماز کے بعد تک یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ تو ان 23 نمازوں کے آخر میں ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے، 3 دفعہ پڑھنا یا اس کو ضروری سمجھنا یہ غلط ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے 3 دفعہ پڑھنے کو بدعت کہا ہے، خلاف سنت کہا ہے۔ اور تکبیرات تشریق مرد، عورت، مقیم، مسافر سب پر واجب ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھے، تنہا نماز پڑھے، شہری ہے، دیہاتی ہے، مقیم ہے، مسافر ہے، مرد عورت سب پہ واجب ہے۔ البتہ مرد کے لیے متوسط بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ مردوں کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ درمیانی اونچی آواز سے اس کو پڑھیں گے۔ دل میں پڑھنا یا زیر لب پڑھنا یہ درست نہیں ہے، ان کے لیے واجب ادا نہیں ہوگا۔ اور عورتوں کے لیے ان کے لیے واجب ہے کہ وہ آہستہ آواز سے پڑھیں کہ وہ خود سن لیں بس۔ تو مردوں کے لیے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، دل میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور تکبیرات کے لیے مرد حضرات تو اکثر مساجد کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ امام بھول جائے تو کوئی بھی شخص وہ نماز کے بعد شروع کر لے تاکہ سب پڑھ لیں۔ امام کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ خواتین ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ویسے پورے سال بھی نماز کے لیے ایک مختص جگہ ہونی چاہیے، کمرہ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو کم از کم ان دنوں میں ایک خاص جگہ کے اندر نماز پڑھے اور اپنے سامنے کسی دیوار پہ، ٹیبل پہ یہ کلمات لکھ کر لگا لے، تاکہ جیسے ہی وہ فرض نماز کا سلام پھیرے تو فوراً اس پہ نظر پڑے اور ان کلمات کو ادا کرے، کیونکہ ان کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر ادا کوئی شخص نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اگر سلام کے متصل بعد تکبیرات بھول جائیں تو اس صورت میں اگر نماز کے خلاف، نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا تو یاد آنے پر تکبیرات کہہ دینی چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا کام کر لیا جیسے آواز سے ہنسا یا وضو ٹوٹ گیا یا توڑ دیا یا کسی سے یعنی بات کر لی، مسجد سے باہر نکل گیا، تو اس صورت میں اب تکبیرات فوت ہو چکی ہیں، اب کہنے سے واجب ادا نہیں ہوگا، اس پہ استغفار کرنا ضروری ہے۔ ایام تشریق کے اندر اسی سال کی اگر ایام تشریق کے اندر کسی کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اگر ایام تشریق کے اندر ان نمازوں کی قضا کر رہا ہے تو ان نمازوں کے بعد یہ تکبیرات تشریق پڑھے گا۔ تکبیرات تشریق کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو تکبیرات تشریق کے جو دن ہیں انہی دنوں کے اندر کی کوئی نماز قضا ہو گئی اور انہی دنوں کے اندر ادا کر رہے تو اس کے بعد تکبیرات تشریق پڑھے گا۔ لیکن اگر تکبیرات تشریق سے پہلے، عید سے پہلے کی کوئی قضا نماز ہے، ان دنوں میں ادا کر رہے تو اس کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا واجب نہیں ہے۔ یا نماز تو تکبیرات تشریق والی ہے لیکن دن تکبیرات تشریق والے نکل چکے ہیں، عید کے چوتھے دن کے بعد اس نماز کی قضا کر رہے تو اب بھی تکبیرات تشریق وہ اس پہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز اس طرح چھوٹ گئی یا تکبیرات چھوٹ گئی تو اس پہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک واجب عمل تھا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال۔ عید الاضحیٰ کے دن چند کام وہ مسنون ہیں، جیسے مسواک کرنا، غسل کرنا، پاک صاف عمدہ کپڑے جو میسر ہوں پہننا، خوشبو لگانا،
عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، اور عید کی نماز کو جاتے ہوئے تکبیرات تشریق بلند آواز سے کہنا، عیدگاہ پیدل جانا، عیدگاہ سے واپس دوسرے راستے سے آنا، عیدگاہ پہنچ کر تکبیرات ختم کر دینا، اور اگر میسر ہو تو قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا۔ نماز عید سے پہلے عید کے دن کے جو احکام ہیں، عیدگاہ کا شہر سے باہر ہونا یہ مسنون ہے، اور نماز عید سے پہلے نفل نماز پڑھنا گھر میں یا عیدگاہ کے اندر یہ مکروہ ہیں۔ حتیٰ کہ عورت بھی گھر میں نفل نماز پڑھنا چاہے تو نماز عید کے بعد پڑھے، نماز عید سے پہلے نفل نہیں پڑھ سکتی، اور نماز عید کے بعد عیدگاہ کے اندر نوافل پڑھنا مکروہ ہیں، گھر میں جائز ہیں۔ نماز عید کا جو وقت ہے وہ سورج طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر وہ بلند ہو جائے تو نماز عیدین کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور زوال یعنی آفتاب کے عین سر پر آنے تک رہتا ہے۔ اور عید کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے، تو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اچھی طریقے سے جب صفین درست ہو جائیں تو دل میں نیت کرے کہ اس امام کی اقتداء میں نماز عید ادا کرتا ہوں۔ زبان سے مخصوص الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسے ضروری سمجھنا یہ بدعت ہے۔ دل کے اندر نیت کرے، اور نماز عید کے 2 رکعت ہوتے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیرات ہوتی ہیں، زائد دوسری رکعت کے اندر بھی 3 تکبیرات ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر ثنا کے بعد قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے یہ 3 تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اور تمام تکبیرات میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ اور پہلی رکعت میں 2 تکبیرات جو زائد تکبیرات ہیں اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینے چاہیے، اور دوسری رکعت میں تینوں تکبیرات کے بعد ہاتھ کانوں تک لے جانے کے بعد چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد رکوع میں جانا چاہیے۔ عید کا جو خطبہ ہوتا ہے، سلام کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنے چاہیے، پھر اطمینان سے بیٹھ کر خطبہ سننا چاہیے۔ خطبہ فی نفسی ہی تو سنت مؤکدہ ہے، لیکن جب خطیب خطبہ شروع کر دے تو اب اس کا سننا واجب ہو جاتا ہے۔ اور عید کی نماز اگر بہت سارے لوگوں کی عید کی نماز رہ جائے، چونکہ اس کے لیے جماعت شرط ہے، اگر کسی ایک شخص کی رہ جائے گی تو وہ اکیلے اس کی قضا نہیں پڑھ سکتا۔ ویسے گھر میں آ کے نفل پڑھ لے، لیکن قضا عید کی نماز اکیلے نہیں ادا کر سکتا۔ اور اگر کئی آدمیوں کی رہ جائے تو وہ کسی دوسری مسجد میں یا عیدگاہ میں جہاں پہلے عید کی نماز نہ ہوئی ہو تو اپنی الگ جماعت کر کے نماز عید پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی مسجد یا عیدگاہ نہ ملے تو کسی دوسری جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کی تکبیرات رہ جائیں عید کی، تو جو شخص امام کے تکبیرات سے فارغ ہو کے قرات شروع کرنے کے بعد پہنچاؤ تو وہ نیت باندھ کے پہلے زائد تکبیرات کہہ لے، ہاتھ اٹھائے ان میں، اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور اگر وہ آ جائے اور آگے امام رکوع میں تھا تو اس صورت میں اگر رکوع کے نکل جانے کا اندیشہ نہ ہو تو پہلے زائد تکبیرات کہے، پھر یعنی اس میں ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دے، اس کے بعد رکوع میں چلا جائے۔ لیکن اگر اندیشہ ہے کہ میں جب تک زائد تکبیرات کہوں گا امام رکوع سے اٹھ جائے گا، تو اس صورت میں تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد رکوع میں جا کے 3 تکبیرات کہے، اور رکوع کے اندر ہاتھ کانوں تک نہ اٹھائے، اور اس طرح پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور اگر کسی نے امام کو دوسری رکعت میں پایا تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ جب امام سلام پھیر دے تو سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے، اور پہلے وہ ثنا پڑھے، فاتحہ پڑھے، قرات کرے، اس کے بعد 3 تکبیرات کہے، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے اس طریقے سے وہ اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ اگر امام تکبیرات بھول کر رکوع میں چلا جائے تو اس صورت میں یاد آنے پر رکوع ہی میں تکبیرات کہہ لے، رکوع چھوڑ کر قیام کی طرف نہ لوٹے۔ لیکن اگر امام رکوع چھوڑ کر لوٹ آیا اور تکبیرات کہہ دیں پھر رکوع کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ عام نمازوں کی طرح جمعہ اور عیدین میں بھی کسی واجب کے چھوڑ دینے پر یا فرض میں تاخیر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن نماز جمعہ اور عیدین میں بلکہ کسی بھی نماز میں جب مجمع بہت زیادہ ہو
اور سجدہ سہو کرنے سے لوگوں میں فساد انتشار کا اندیشہ ہو تو بہتر ہے کہ سجدہ سہوا نہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص کسی بیرونی ملک میں نماز عید پڑھ کر آیا تو وہ پاکستان پہنچ کر نماز عید کی امامت کر سکتا ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ عید کی امامت نہ کرے بلکہ کسی کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں۔